بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ معظمہ میں ایک کافر ولید نامی رہتا تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جسے وہ پوجا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ بولنے لگا۔ اس بت نے کہا، لوگو، محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، اس کی ہرگز تصدیق نہ کرنا۔ معاذ اللہ۔ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا، مبارکباد، آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے تو دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن بھی وہ لوگ بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ جب بڑا اجتماع ہو گیا تو لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دعوت دی تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی جملے سن جائیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے آئے۔ جب حضور تشریف لائے تو بت بول اٹھا، اے مکہ والو، خوب جان لو کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے، گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ پس عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کا یہ بات سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ انداز میں واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھوڑے کا سوار جو سبز پوش تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولا، حضور، میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں، جبل طور پر رہتا ہوں۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا، آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ ایک کافر جن مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر حضور کے خلاف بکواس کر رہا ہے، اور آج پھر گیا ہے تاکہ پھر بت میں گھس کر آپ کے متعلق بکواس کرے۔ یا رسول اللہ، مجھے سخت غصہ آیا۔ میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور راستے ہی میں اس کو قتل کر دیا، اور پھر میں خود ولید کے بت کے اندر گھس گیا، اور آج جس قدر تقریر کی ہے میں نے ہی کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قصہ سنا تو آپ نے بڑی مسرت کا اظہار کیا اور اس اپنے غلام جن کے لیے دعا فرمائی۔